اب میں بلا تاخیر آپ کے سامنے دعوتی خطاب دیتا ہوں اپنے معزز مہمان محترم جناب فضیلت الشیخ مقرر شیریں بیاں ہردل عزیز محترم جناب بنیامین عابد صاحب کو کہ وہ آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور دن وانگوں روشن راتاں ہیں کڈا صاف کردار نبی دا میاں عابد تیرا رب رکھا تو کرے اعتبار نبی دا تے سارے جگ وچ چمکاں ماردا ہے ہر لشکار نبی دا تے اس دل نو چیر کے سٹ دئیے جد وچ نہیں پیار نبی دا رسم دنیا ہے کہ دنیا تے اسی کوئی بھی چیز جدوں حاصل کرنے ہاں تے انہوں حاصل کرن لئی سانوں اودی قیمت ادا کرنی پیندی قیمت پیسیاں دی صورت اندر درہم دی صورت اندر دینار دی صورت اندر ڈالر یارو پاؤنڈ دی صورت اندر بالکل انجی قیامت والے دن بھی اسی جڑی چیز حاصل کرنی ہے او دے لئی سانوں او دی قیمت ادا کرنی پائے گی فرق صرف اتنا ہے کہ ایتھے قیمت پیسیاں دی صورت اندر ادا ہوندی ہے اوتھے قیمت نیکی دی صورت اندر ادا ہوئے گی جویں ایتھے پیسے دی قدر ہے نا ایویں اوتھے نیکی دی قدر ہوئے گی کیونکہ ایتھے پیسہ چلدا ہے تے اوتھے کی چل دی ہے نیکی جویں ایتھے بندے پیسے دے مگر پجے پھرتے نے نا ایویں اوتھے لوگ نیکی مگر دوڑن مفسرین نے لکھا ہے کہ میدان محشر میں ایک شخص کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی حکم ہوئے گا ایک نیکی لیا
تینوں چھڈ دینے آ۔ وہ کہے گا ایک نیکی، یہ تو جھٹ دا کام ہے، مینوں ماڑی جی چھٹی دیو، میں ذرا اپنے عزیز و اقارب نوں ملاں وا، پوچھ لینا انہاں کو۔ میدان محشر دے اندر چکر لائے گا، اپنی والدہ محترمہ کو جائے گا، امی جی ایک نیکی چاہیے، ایک نیکی نال میرا بیڑا پار ہو جانا ہے، تے مہربانی کرو ایک نیکی دے دے۔ تے ماں کہے گی پتر کوئی شک نہیں، تو میرا پتر ہے تے میں تیری ماں ہاں، لیکن نیکی کوئی نہیں لب سکتی۔ امی تو میری ماں ہے، دنیا تے مثال سی ماں تو ود کے پیار ہی کوئی نہیں کر سکتا۔ ماں پترا پیچھے مر جاندی ہے، ماں پترا پیچھے بھانڈے دھوندی ہے، ماں پترا پیچھے نوکریاں کردی ہے۔ تے ماں کہے گی پتر دنیا دیاں گلاں سی تے دنیا تے رہ گئیاں، ایتھے نیکی کوئی نہیں۔ مایوس ہو کے ابو جی کو جائے گا، ابو جی ایک نیکی دنیا تے میری خاطر تسی پسینے شراپور ہو کے محنت کیتی، سارا کچھ کیتا، ساڈے لئی کیتا، تے اج کے نیکی دے دے۔ نا پتر نا، نیکی دا نا نہ لویں، نیکی نہیں لبنی۔ بھراواں کول جائے گا وہ بھی جواب دیں گے، بھیناں کول جائے گا وہ بھی جواب دیں۔ قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی۔ اتھے کوئی کسے دا نہیں ہوئے گا، ہر کسے نو اپنی پئی ہوئے، واپس آئے گا۔ فرشتیاں نو کہے گا ایک ڈیل نہ کر لئیے، ڈیل دنیا تے ڈیل دی عادت پئی ہے نا، ہاں بھی دس کی ڈیل کی ہے؟ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبتہ واخی وفصیلتہ التی تؤوی ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی۔ ڈیل آ میری ماں بھی لے لو، میرا پیو بھی لے لو، میرے برا بھی لے لو، میریاں بہناں بھی لے لو، میرا کنبہ قبیلہ برادری جتھا ٹولا سب کچھ لے لو، اب مینوں بچا لو، اب مینوں جہنم جنا سٹ۔ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی۔ چلو بندیاں نال گل نہیں بنتی تے میں جمن تو لگ کے مرن تک جو کمایا سارا کچھ لے لو، مینوں چھڑ دے۔ آواز آئے گی کلا، نا 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 نا، ایتھے بچن لئی ماں تے پیو تے دولت تے پیسہ تے درم تے دینار تے چاندی تے زیورات نہیں چاہیے۔ ایتھے اگر ساڈے کولوں بچنا ہے نا تے ایک نیکی لایا تینوں ہنے چھڑ دینے۔ ہائے ہائے، پھر روئے گا، کرلائے گا اور رو کے کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا۔ اللہ میں ویخ بھی لیا، میں پرکھ بھی لیا، میں نچوڑ کڈ لیا، میں ماں تے پیو تے بھیناں تے پرا سارے پرکھ لے، ہن بس مینوں نہ ایک واری دنیا تے کلا دے، ایک واری دنیا تے کلا دے، نہ عمل صالحہ، میں صرف نیکیاں کماواں گا، پیسے وال دھیان ہی نہیں کراں گا۔ لیکن وہ کی مثال بنی ہوئی ہے، اب پچھتائے کس کام جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ ہن پچھتان دا کوئی فائدہ ہن نہیں، کوئی فائدہ۔ پچھتان دا وقت اج ادو نہیں، نیکیاں کمان دا ویڑا آئے وہ نہیں، اتنے تے لگنیاں نے، اتنے تے خرچ ہونی۔ آپ تھوڑے وقت واسطے اپنے اپنے گریبان چ نظر پا کے ویکھیے ہاں بھی جیڑی کرنسی اتنے کم آنی وہ ساڈے کول کنی کو ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے کئی ایک مقامات تے بار 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 سانو نیکیاں کمان دا آکھیا ہے۔
20 مقامات ہیں قرآن کریم کے، مگر میں یہ کہوں کہ ہزاروں مقامات ہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ ہر دوجی تجی آیت اندر اللہ فرما دے رہے نیکیاں کر لو، نیکیاں کر لو، نیکیاں کر لو، نیکیاں کر لو۔ چند ایک مقامات سنیے۔ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ۔ فرمایا بابرکت ذات بلند و بالا ذات جدے ہاتھ اندر پوری کائنات دی بادشاہت ہے۔ زمینہ دا مالک بھی اللہ، آسمانہ دا مالک بھی اللہ، مشرق دا مالک بھی اللہ، مغرب دا مالک بھی اللہ، شمال دا مالک بھی اللہ، جنوب دا مالک بھی اللہ، ہواما دا، فضاما دا، شفاما دا مالک بھی اللہ، پڑیاں اندر، گوڑیاں اندر، دما اندر، پھوکا اندر، ٹیبلٹ اندر، انجیکشن اندر، شفا اللہ دے حکم نہ ڈا دیئے، جر رب نہ چاہے کوئی کسی نے شفا دے سکتا۔ اللہ اللہ قدرت والو ایک کھو ہو جاوے کانی، کٹھی ہو کے آ جاوے پیران دی ڈھانی، دنیا دے پیران دا لگ جاوے میلا، گرو سارے آ جان ہر گردہ چیلا، پھر زور لگا بے اکیلا اکیلا، کدی بن نہ سکے گا ایک آنکھ دا ڈیلا، جے نکلی ڈیلا کوئی بنا بھی دوے گا، او دے نال کچھ بھی نظر نہیں پوے گا، بناون والا پھر بھی قیمت لوے گا، جنے تینو سب کچھ مفت وچ عطایا، تو احسان ہو دے دا کی مل پایا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ کیے الذی خلق الموت، وہ ذات جس نے موت کو پیدا کیا، والحیات، زندگی کو پیدا کیا، کیوں؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ پتہ کریے نیکیاں کون کردہ ہے، تاکہ پتہ کریے اگے دی کرنسی تیار کون کردہ ہے، تاکہ اسی پرکھ لئیے قبر دا سامان کڑا بندہ تیار کردہ ہے۔ اللہ دوسرا مقام سورہ کاف لگا پڑھن، فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ فرمایا دنیا تے دنیا دی زینت، دنیا تے دنیا دی رنگینی، دنیا تے دنیا دی خوبصورت، دنیا تے دنیا دا رنگ و بو، دنیا تے دنیا دی زینت بنام دا کو مقصد ہے، زمین بنام دا کو مقصد، آسمان بنام دا کو مقصد، زمین دی زینت پیدا کرم دا کو مقصد، زندگی بنام دا کو مقصد، موت بنام دا کو مقصد، روز جزا بنام دا کو مقصد، جنت بنام دا کو مقصد، جہنم بنام دا کو مقصد کی ایوکم احسن عملا، عملا صرف سارا کچھ بنایا تاکہ پتہ لگے نیکی کون کرد ہے۔ اللہ جڑا نیکی کرے گا کی لبے گا؟ فرمایا نیکیاں تسی ساڑھے نہ کر دیو گے، اسی جنت تواڈے نہ کر چھڑاں گے۔ کوئی دوجہ مقصد ہی نہیں، کوئی مقصد نہیں ہے، ایک مقصد صرف نیکی۔
اللہ اللہ میں قربان جاواں پڑھ لے نماز ادا کر لے زکات نو نیکیاں دا بیج بیجی اٹھے ادھی رات نو نیکیاں دا بیج بیجی اٹھے ادھی رات نو چھٹ جانا ہے جان اڑیا سوچ کسے بات نو ویخ لے کرون بھار سری اتے جاگیا اٹھ جاگے او پیارے ویلا موت نیڑے آ گیا کچھ نہ کمائی ویلا ستیاں بہا گیا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں ایک اور مقام سنیے اللہ دے قرآن دا فرمایا یہ سورہ النحل پڑھنے لگا ہوں فرمایا اللہ پاک نے من عمل صالحا من ذکر او انثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّ نِٹ کی قیمتی کٹی وے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا گرنٹیاں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فرمایا اللہ اللہ فرمایا من توجہ بھائی من عمل صالحا جو بھی نیک عمل کرے گا من ذکر او انثى مرد ہو یا عورت میل یا فیمیل وَهُوَ مُؤْمِنٌ شرط یہ ہے کہ اس کے سینے میں ایمان ہونا چاہیے ملے گا کی فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا نیکی دا کلا کے فائدہ نہیں نیکی دا اتھے بھی فائدہ ہے اللہ کی فائدہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا نیکی کرن والے بندے دی زندگی پاک ہو جائے گی نیکی کرن والے بندے دی زندگی مطمئن ہو جائے گی نیکی کرن والے بندے دی زندگی پوتر ہو جائے گی نیکی کرن والے بندے دی زندگی سہل ہو جائے گی نیکی کرن والے بندے دی زندگی ایزی ہو جائے گی آسان ہو جائے گی فرمایا میرے بندے نیکی کردہ رہے اسی تیری دنیا دی زندگی سونی بنا دیاں گے بندے نے فجر دی جماعت نہ نماز پڑھی ہوئی ہووے اثر دا جے ٹائم نہ ہویا ہووے زور دا جے ٹائم نہ ہویا ہووے روڈ تے جاندے ایکسیڈنٹ ہو جاوے بندے دی موت دا وقت قریب ہووے جان نکل دی پئی ہووے تے جان نکل دیا بھی بندہ مطمئن ہوندا ہے کوئی گل نہیں مر دیتے پئے ہاں پر زندگی دی آخری نماز جماعت نال پڑھی ہوئی ہے مرن لگیا بندہ مطمئن ہوندا خیر صلاح مر دیتے پئے ہاں پر نماز فجر پڑھی ہوئی تے جڑا مریا ہی شراب پی کے جڑا شراب دی حالت تے نشے دے وچ جدی جان پہ نکل دی اوندا کی بندا ہے موت دیاں سختیاں تے وکھریاں نہیں اس گل دا ڈر بڑا ہے وہ میں مردا پیا تے میرے تے پلے ہی کچھ نہیں اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا خطرات تیزی وقار غور کر دے جانا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد نبی پاک دا نام ہے درود محبت نل پڑھی دے تے کھل کھلا کے پڑھی دے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونا آمنہ دا لال بڑا صاحب کمال کون ملے او دے نال سونا آمنہ دا لال بڑا صاحب کمال کون ملے او دے نال اس دی جمال وانگو کس دا جمال نہیں
اس بے مثال دی کوئی ملدی مثال نہیں او دی انگلی دے اوٹے چن ہویا ٹوٹے ٹوٹے او دی انگلی دے اوٹے چن ہویا ٹوٹے ٹوٹے کون ملے او دے نال اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا نبی پاک علیہ السلام دی حدیث پاک سماعت فرمائیے عن ابی امامۃ رضی اللہ تعالی سأل رجلا الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مل ایمان ایک صحابی نبی کریم علیہ السلام کو آیا عرض کردہ محبوب ایمان کنوں کیا جاندہ ہے ایمان کیویں پتہ لگتا ہے کہ بندے دے وچ ایمان آ گیا ہے اے تسی جنہیں بندے بیٹھے ہو آج میں تانوں تھرمامیٹر دسن لگا وا سارے تھرمامیٹر تسی ویکھے نے بلڈ پریشر چیک کرن دا بھی ویکھے آئے بخار دا بھی ویکھے آئے ہن تے کرونے شرونے دے بھی تسی ویکھ لینے آج میں تانوں ایمان چیک کرن دا تھرمامیٹر دسن لگا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ صحیح حدیث ہے جامع ترمذی میں بھی ہے اور یہ ابن ماجہ میں بھی ہے اور یہ ابن حبان میں بھی ہے اللہ اللہ نبی اور میں مسند احمد سے پڑھ رہا ہوں نبی کریم علیہ السلام کو پوچھ دیا محبوب مل ایمان کیویں پتہ لگے گا کہ بندے دے وچ ایمان آ گیا ہے بندے دے سینے چ ایمان موجود ہے میرے آقا فرماندے نے بندے دے سینے دے وچ ایمان آن دی ایک نشانی ہے محبوبہ کیڑی ہے فرمایا جدوں بندہ گناہ کر کے گناہ بندہ کر لوے تے گناہ بندے نو پریشان کر دے وے تے جدوں بندہ نیکی کر لوے نیکی بندے نو خوش کر دے وے فرمایا سمجھ لو اس بندے وچ ایمان آ چکیا ہے گناہ کر کے پریشان ہو جانا ہو میں کی کر رہا میں تو بڑا غلط کیتا ہے کدی اوتھے نکر چ روندا ہے کدی اوتھے روندا ہے کدی اوتھے روندا ہے نماز دا انتظار کردا ہے نماز آوے وضو کراں سجدے چ ڈگاں رب اگے روواں ترلے پاواں پھر نماز دا ٹائم کہندا کتے نماز تو پہلا مر نہ جاواں ٹائم نال مسیتی آ گیا مسیتی آ کے ویکھیا مسیت ویلی ہے اوتھے وضو کیتا ہے وضو بنا لیا بنا کے تے ایک نکر چ لگ گیا تے رون لگ پیا عرش والے رب دے سامنے اللہ پتہ نہیں نماز ٹائم زندہ رہنا کہ نہیں رہنا غلطی کر بیٹھا گناہ کر بیٹھا اللہ مینوں معاف کر دے آسمان دا رب ویکھ رہا ہے انج آنسو دا قطرہ نکلیا ہے انج رخسار تے آیا ہے انج داڑھی دے والاں وچ جا رہا ہے انہیں پھڑ کے اپنی چادر دا پلو انج کر کے صاف کیتا ہے آسمان تواز آئیے اور میرے بندے تیرے پلو نال آنسو صاف کر دیا دیر ہو سکتی ہے میرے معاف کرنے اندر کوئی دیر نہیں ہو سکتی اے جے مومن تو جڑا آکھے آج میں بڑی پیتی شراب تے پی کے پھر میں بڑیاں گاڑاں کٹیاں اے مومن ہو سکتا مومن وہ ہے جسے اس کی نیکی خوش کر دے نیکی نالوں دے چہرے تے نور آ جائے نیکی نالوں دی زندگی جو سکون آ جائے اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا خطرات تیزی وقار غور کر دے جانا دارا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا روایت جامع ترمذی دی اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے مستدرک کے حاکم اندر بھی آندی ہے میرے آقا فرماندے نے لوگوں بندے دی زندگی کیویں ود دی گئے فرمایا جدوں کو بندہ نیکی کردا ہے اللہ پاک نیکی دی برکت نال اس بندے دی زندگی چ اضافہ فرما دیندے نے بندے دی زندگی ود جاندی ہے بندے دی زندگی اندر اضافہ ہو جاندا ہے میں ایک معالج دی گفتگو سنی ہے وہ کہندا میرے کول ایک بندہ آیا آ کے کہن لگا جی میں کینسر دا مریض ہاں تے نالے رون لگ پیا
ਢਾਈ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਐਡੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨੇ ਦੱਥੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਲਾਂ ਦੀ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਐ ਫਲਾਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ, ਐਸ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਮਰਿਆ, ਕੱਲ ਮਰਿਆ, ਪਰਸੋਂ ਮਰਿਆ, ਬਸ ਤੂੰ ਮਰਿਆ ਹੀ ਮਰਿਆ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਰੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ? ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਪਿੰਡ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੀ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਆਖੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਪਿੰਡ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੋਠੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਐਪ ਟੂ ਡੇਟ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੂੰਜੇ ਲੱਥਾਂਗੇ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਇਆ ਤੇ ਗੰਦ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਰਾਦਰੀ ਸਾਰੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਮੱਝੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਪਹਿਲਗਾ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਏਸੀਆਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ, ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈ, ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਰਹਿ ਕੇ ਆ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਰਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਏ? ਪਿੰਡ ਰਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਨੇਕੀ ਕਰਨੀ ਏ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਛੱਤ ਪਾ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਨਲਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਲਕਾ ਲਾ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਨਾਬ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ, ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦੇ। ਵही ਬੱਚੀ ਵਿਚਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੋਲ ਖਰਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖਰਚਾ ਦੇ ਦੇ। ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਤੂੰ ਨੇਕੀਆਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਇੰਜ ਸਮਝ ਲੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ। ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਵੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮਹੀਨਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੀ ਰਹਾਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗਾ? ऐसे मैं आख्या जा ते सही अल्लाह दे बंदिया, महीना पूरा रह के वापस आया, नेकियां करदा रहा वापस आया। मेरे कुरान के कह लगा जी मैं पूरा महीना नेकियां करके आया वां, पर मामदे ने मैनू अल्लाह दी कसम एक पुड़ी भी अपने कोलों नहीं दी। मैं आख्या जा जाके अपने टेस्ट करवा। टेस्ट करवाए ने, वो फड़ के रिपोर्टां डॉक्टर हाथ विच बह गए ने, कहंदे ने तेरे विच ते कैंसर ना दी शै ही कोई नहीं है। नेकी इंसान को जिंदगी अता करती है, नेकी नाल बंदे दियां सावां वध जांदी। अल्लाह नेकी करन दी तौफीक दे दे। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। फरमाया फला नुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, जिंदगी पवित्र कर देने उस बंदे दी जेड़ा बंदा नेकियां करन लग जांदा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह मैं कुर्बान जावा। इस वास्ते आओ यारो नेकियां करन वाले बन जाओ ना। नेकी बंदे नू कित्थों चुक के कित्थे पहुंचा देंदी है ना। पिछले दिनों च नेट ते एक तिलावत बड़ी मशहूर हुई सी। एक जेल दे विच बच्चा है, 13-14 साल का बच्चा है, ते तिलावत करदा ते जेल दियां सलाखां च लगा तिलावत कीती जांदा है। पिछले दिनों के अंदर नेट ते बड़ी तिलावत आम हुई। वो कौन है बच्चा, उसका तारफ कीजिए। वो बच्चा बर्मा दे रहन वाला बच्चा है, तो दा नाम नफीस याकूब है। बर्मा दे अंदर तुहानू पता है मुसलमानां ते जुल्म बड़ा कीता जांदा है। बर्मा दे अंदर उन्होंने किसी जनाब जनाब ट्रैवल एजेंसी वाले जिहड़े हुंदे ने जनाब झांसा दिता, तैनू मलेशिया के अंदर बड़ी सोहनी मैं नौकरी दिलवावांगा। 4 आने उहदे कोलों लैके ते जनाब उहनू बार्डर पार करवा दिता। गैर कानूनी तरीके दे नाल मलेशियन गौरमेंट ने पकड़ लिया, पकड़ करके उहनू दे दिता सलाखां दे पिछे जेल दे मगर जनाब वो जनाब रहा 13-14 साल की उम्र के अंदर। उत्थे जेल अंदर ने कुरान याद करना शुरू कर दिता, कुरान पढ़ना शुरू कर दिता, कुरान हिफज
کرنا شروع کر دیتا. آواز پہلے ہی بڑی پیاری ہے نا, ہن ہر ٹائم نالے قرآن پڑھدا رہندا ہے, یاد کردا رہندا ہے. تے جناب کسے پولیس اہلکار نے چھپ کے جناب دی ویڈیو بنا لی قرآن پاک دی تلاوت کرن دی. وہ ویڈیو نے نیٹ تے دے دیتی ہے نا, نیٹ تے ویڈیو وائرل ہو گئی. مسلماناں تلاوت سنی, مسلماناں دے دل وچ گھر کر گیا. اور نوجوان حضرات دی وقار ملیشین گورنمنٹ دے اگے مسلماناں اس ملک دے مسلماناں اپیل کیتی انہوں رہا کیتا جائے. اتھوں دی جناب گورنمنٹ نے اپیل منظور کیتی, رہا کیتا گیا. اور لوگوں جیل وچوں نکلے آئے. ملیشیا دے ایک مرکزی مسجد دا امام بن گیا ہے. جیل وچوں نکل کے مسجد دے مصلے تے گرے نو کھڑا کیتا ہے تے قرآن والی نیکی نے کیتا ہے. نیکی کرو, نیکی کرو. فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً, دنیا دی زندگی سونی بن جائے گی. قرآن نال پیار پایا ہے, جیل وچوں نکل کے مسلے تے آیا ہے. اللہ اللہ مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ, قرآن دے نال آیاں بہاراں. میں قرآن دے ہر پارے تو صدقے ہویا, جس تے نازل پیارے تو صدقے. کلام خدا نو جینا سین لایا, انہاں لئی رحمتاں ہزاراں ہزاراں. اللہ اکبر. اللہ فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً, دیکھیں کیے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ نہ سمجھیا جے کہ تہاڈیاں نیکیاں دا فائدہ دنیا تے ہوئے گا تے آخرت کچھ نہیں. نا نا, آخرت اللہ کی دے گے. فرمایا اجرہم بِأَحْسَنِ, جویں دے عمل کرو گے نا او دے نالوں کئی گنا چنگا تانوں اجر عطا کراں گا. کئی گنا چنگے دا کی معنی؟ اے ویکھو کئی گنا چنگا. نبی پاک فرماندے نے جدوں کوئی بندہ نیکی کرن دا ارادہ کردا نہیں صرف ارادہ کردا, میں جناب غریب نو کھانا کھلاواں گا, میں کسی نو روزہ رکھاواں گا, میں فلاں میں مسجد دے اندر ایک پکھا لگاواں گا. یہ اللہ فرماندے نے میرے بندے دی نیکی لکھ لو. فرشتیاں نو حکم دے نیکی, یا اللہ نے تو کیتی کوئی نہیں. فرمایا پویں نہیں کیتی لکھ لو. اللہ ہجے کیتی کوئی نہیں تے لکھ لئیے, جدو کر لے گا پھر کی لکھنا ہے. ہجے تے نے کیتی نہیں تے تسی کہنے لکھ لو, تے جدو کرے گا پھر. فرمایا ہن تے لکھو. انہیں جناب ارادہ کیتا, نیکی لکھ دیتی گئی. تے ہون اس بندے نے نیکی کر لئیے, یا اللہ ہون کر لئیے, ہون کی کریے. فرمایا کیتی ہے کہ تسی ثواب 10 دا لکھ دیو. ثواب 10, بس 10 تائیں بس ہے نہیں نہیں. اللہ فرماتے نے میرے بندے صرف 10 تک نہیں. اللہ کتوں تک؟ فرمایا ایک نیکی کر میں تینوں 25 نیکیاں دیاں گا. اور رحمت جوش اندر آ گئی تے ایک دے بدلے 27 دیاں گا. اور رحمت جوش اندر آ گئی تے ایک دے بدلے 70 دیاں گا. اور رحمت جوش اندر آ گئی تے ایک دے بدلے 100 دیاں گا. اور رحمت جوش اندر آ گئی تے ایک دے بدلے میں تینوں 700 دے دیاں گا. اللہ بس فرمایا نا 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 نا. اللہ گل کیے فرمایا اگر کوئی بندہ کھجور دا ایڈا کو ٹکڑا ساڈے رستے چ خالص نیت نہ رزق حلال عقیدہ توحید نال خرچ کردا ہے, اللہ پاک اسے اپنے دانے ہاتھ میں لے کر بڑھاتے چڑھاتے کل قیامت دا دن ہوئے گا تو او دانا او دا تناب اجر تے ثواب او دے پہاڑ دے برابر بن جائے گا. بندہ کہے گا اللہ ایڈی وڈی میں نے کی کوئی نہیں کیتی. اللہ فرمان گئی ڈک دانا خرچ کیتا ہی کہ نہیں کیتا؟ اللہ کیتا ہے. وہ تے ایڈا ہے اینا بڑا ثواب. فرمایا تو نے کی اپنی طاقت نال کیتی ہے, اسی ثواب تینوں اپنی طاقت نال دے چھڈیا ہے. وہ تیری طاقت سی ساڈی طاقت ہے.
اللہ اللہ کڈیاں یار سیلاں لگیاں پیاں نے اسی اجے نیکی نہیں کر دے اللہ اللہ میں قربان جاواں آؤ نیکیاں کرو آؤ نیکیاں کرو آؤ نیکیاں نیکی کرنی کیڑی اوکھی ہے نا ہر کام اوکھا ہے سب تو سوکھا کام ہے نیکی کرنا کیویں بھلا تہاڈا دل کردا نیکیاں لین نوں تے دل کردا میں سیکنڈ وچ لے لئیے الف لام میم کنیاں ہو گئیاں کنیاں ہو گئیاں 30 ہو گئیاں 30 ہو گئیاں اے تے اکاؤنٹ دے مطابق 30 ہے نا تے جے جو دی رحمت جوش اندر آ جائے تے پتہ نہیں کنیاں کر چھڑے ہیں کوئی دیر لگ دی فرمایا ایک حرف پڑھ لو الف حرف لام حرف میم حرف نے کر پڑھو 10 نیکیاں تے اکاؤنٹنگ وچ نے باقی ساڈی مرضی ایک ایک حرفوں دا نیکیاں نے مل دیاں ہندیاں نے دور جو سیائیاں نے دل دیاں جنت دیاں حوراں نالے ویکھ کے نے کھل دیاں مولا نے قسمت تیری چنگی بنائی چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئی اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں اگلا مقام سنی سورہ الاحزاب سنیے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا عورتوں کو بھی حکم ہے خواتین بھی حکم ہے بیبیوں پہنو تسی بھی نیکیاں کریا کرو سال وچ جے 2 کڑے سونے دے بنوانی ہے نا ایک بنوا لے ایک کڑا نہ بنواؤ نیکی کر چھڑنا سردیاں دے 12 سوٹ تے گرمیاں دے 12 سوٹ 6 کر لے 6 سوٹ نیکی کر لے 6 کسے غریب دا بھلا کر دینا اللہ 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 ہوئے گا کی فرمایا مرتینی میں توانو تواڈیاں نیکیاں دا اجر 2 بار دیاں گا ایتھے بھی دیاں گا تے اوتھے بھی دیاں گا اللہ اللہ میں قربان جاواں تے جے کوئی بندہ چاہے ایتھے نہیں اوتھے ہی لبے تے بھی آپشن ہے سیدنا حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ جن کا اصل نام زید بن سہل ہے اللہ 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 آسمان تو قرآن آیا فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم انہی دیر تک تسی نیکی نہیں کھٹ سکدے جنی دیر تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ دے رستے دے اندر خرچ نہ کر لاؤ حضرت ابو طلحہ بڑے مالدار آدمی سن بڑے پیسے والے بڑے باغ بڑیاں دکاناں باغ ہی کئی سن حضرت ابو طلحہ دے تے بیٹھ کے سوچن لگ پے مینوں کیڑی شے سب تو زیادہ پسند ہے سوچ دیاں نتیجہ نکلیا اے جڑا ایک باغ ہے نا جدا نام باغ روخا نامی باغ اے جڑا باغ ہے نا مینوں بڑا پسند ہے اے بالکل مسجد نبی دے دروازے دے سامنے باغ ہے نا تے پسند کیوں ہے اس لئی نہیں کہ دے پھل بڑے پیارے نے اس لئی نہیں کہ بڑا پیارا سر سبز و شاداب نہیں پھر کیوں پسند ہے فرماتے نے باغ مینوں پسند تائیں کیونکہ اللہ دے نبی روزانہ ایتھے تشریف لے کے آندے نے نبی کریم اکثر ایتھے آیا کر دے پانی پیتا کر دے اللہ 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 سیدھے نبی پاک علیہ السلام کڑائے عرض کر دے نے محبوب اے قرآن دی آیت آئیے جی آئیے گواہ ہو جاؤ نا اے جڑا باغ میں سب تو زیادہ پسند ہے نا اے باغ میں اللہ درستے جمدر دے دیتا ہے تے باغ دے دروازے تے کھلو گئے نے اپنی بیگم نو آواز دیندے نے آ جا پلیے لو کے سامان سمون چک کے باہر آ جاؤ ہویا کہ یہ کو روڑا بن گیا فرمایا نہیں باغ دا میں سودا کر لیا باغ اپنا نہیں رہ گیا بڑی حیران ہوئی ایکسائٹڈ ہوئی کنوں ویچیا جے سودا کدے نال کیتا ہے
فرمایا سودا میں عرشاں والے رب نال کیتا ہے تے اوتھوں ہی بیگم کہندی ہے کرما والیا بڑا سونا سودا کیتا ہے، بڑا پیارا تسی جناب کم کیتا ہے۔ تے حضرت ابو طلحہ دا کردے نے محبوب اس باغ دی ایک نیکی بھی میں دنیا تے نہیں لینا چاہندا، سونیو گواہ ہو جاؤ نہ اس باغ دیاں ساریاں نیکیاں اللہ مینوں جنت اندر دے دے وے۔ میرے آقا فرماتے نے ابو طلحہ بڑے کام دا جو تو ڈیل کر چھڈیے، اللہ پاک نے تیرے اس باغ دے بدلے جنت دے اندر کئی باغ تیرے نام آج تو ہی الاٹ کر چھڈے نے، آج تو ہی کئی باغ تیرے نام لگ گئے نے۔ جدو ویکھو نا کئی بندے ڈیفینس چ کوٹھی لئی ہوئے پھر ڈیفینس جان نو دل بھی کردا ہے، ہن اسی کی لین جانا ساڈی کوٹھی کوئی نہیں اوتھے ہے، وہ جنت چ کوٹھیاں بناؤ تاکہ اوتھے جان نو دل کرے۔ ساڈا مرن نو دل تاں نہیں کردا کیونکہ اسی اوتھے بنایا کچھ نہیں، اوتھے انیاں کوٹھیاں بنا لو، اوتھے انیاں کہوراں دے نام لوا لو کہ جان نو دل کر پے، ساڈا دل تاں نہیں کردا کیونکہ اسی اوتھے کھٹی نہیں کیتی کچھ۔ اللہ پاک سن اوتھوں دیاں نیکیاں کھٹن دی توفیق عطا فرما۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق صاحب کو رضی اللہ تعالی، تھک گئے ہو کیوں بھائی، کیوں لوریو تھک گئے ہو؟ اچھا ہفتے والے دن نہیں تھک دے، اگے پیچھے تھک جاتے ہیں، ہفتے والے دن تو فجر تک چلتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق ایک نیکی کرتے سن تے اس نیکی دا پتہ کسی نے بھی نہیں سی۔ نیکی نو سب تو زیادہ برباد کرنے والی شے پتہ کیڑی ہے؟ ریاکاری۔ جڑی اسی ریاکاری کر رہے نا وہ ساڑیاں نیکیاں ساریاں برباد ہو جاتی ہیں۔ آج کل تو پھر خیر نہ عام ہے نا، آج کل تو ساڈے رنگے بیچارے کتے اسی روٹی کھا بئیے نا تے روٹی تو بعد بھی اگلے دسترخوان تے کہندے نے سیدھے ہو جو فوٹو لا کے نیٹ تے دئیے بھی دسیے لوکاں نو بھی اج شام دی انہاں نو اسی کھوائیے، شام دی روٹی انہاں ساڈے کولوں کھادی ہے۔ ریاکاری اینی آ، اللہ پاک ریاکاری تو بچائے۔ وہ لوگ کیسے لوگ سڑ گئے۔ حضرت امام عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ اکثر شام ملک شام دا سفر کردا، ملک شام دا ایک شہر سی جدا نام سی ترسوس، اتھوں دا ایک محلہ رکا نامی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ اکثر اس محلے اندر آ کے ریا کر دے، ایک نوجوان انہاں دی خدمت بڑی کریا کردا، آ جاندا خدمت کردا، کھانا پیش کردا، پانی پیش کردا۔ ایک دن حضرت عبداللہ بن مبارک آئے تو نظر ہی نہیں آیا، بڑی دیر جناب اتھے رہ سارا دنوں نظر نہیں آیا، پتہ کیتا سجے کھبیوں پوچھا نوجوان دا پتہ لگا ہوتے جیل وچ پھڑے آیا ہے۔ فرمایا وجہ آخر وجہ ہے کہ اس نوجوان نے کسی دے پیسے دینے نے تے دے کولوں قرضہ لٹایا نہیں گیا تو نہ جیلے پھڑا دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک ٹر پے تو بندہ لبن لگ پے جس بندے دے جناب نے پیسے دینے نے لب دے پھر دینے، بندہ لب دے پھر دینے، اسی گناہ لب نے آؤ نیکیاں لب دے سن، فیم کتھوں لب دیئے، چرس کتھوں لب دیئے ہیں تے فلم کتھے چل دیئے تے ڈرامہ کتھے چل رہا ہے، اسی گناہ لب نے آؤ نیکیاں لب دے پھر دینے، لب دے پھر دینے، بندے دا پتہ لوا دے پھر دینے، بندے دا پتہ لگ گیا بھائی جان تواڈے پیسے دینے نے فلاں نوجوان نے، جی میرے پیسے دینے نے۔ فرمایا پیسے میں ہوں، گل سنیا جی گل رہ نہ جائے، فرمایا پیسے میں ادا کراں گا پر شرط وے جدو تک میں زندہ ہاں ادو تک کسی نو پتہ نہیں لگنا چاہیے، جدو تک میں زندہ نا دنیا تے موجود ہاں کسی نو دسنا نہیں کہ پیسے کنے دیتے۔ ایسے بندے حج کر کے آ جان کو حاجی نہ سدے تو پریشان ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں حج ہویا بھی کہ نہیں ہوا، کوئی حاجی نہیں سدتا پیا، یعنی مطلب جڑا حج کر کے آوے اتوں فرشتہ آسمان تو اعلان کرے بھائی یہ حاجی ہو گیا جنوں حاجی سدیا جائے، انج چاہنے ہیں۔ فرمایا شرط دے وے پتہ نہ لگے، انہیں آخر جی میں نے کوئی اعتراض نہیں، میں کسی نے نہیں دستا، پیسے دے دے۔ پیسے ادا ہو گیا، راتوں رات نوجوان رہا ہو گیا، صبح آیا پتہ لگا حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ آئے ہوئے نے،
آپ دے ٹکانے تے پہنچیا تے آپ نو ملیا، فرمایا کدھر گیا دے بھائی؟ انہیں آکھا جی میں جیلے بند سا۔ فرمایا کیوں بند سے؟ اگر کسی نے پیسے دینے سن تے پھر کیوں ہویا؟ وہ کہندا جی پتہ نہیں کسی اللہ دے بندے نے پیسے دے دیتے نے تے مینوں رہائی مل گئی ہے۔ تے حضرت عبداللہ بن مبارک مسکرا کے فرماندے نے اللہ دیا بندیا چل ہن اس بندے واسطے دعا ہی کر دے جنہیں پیسے تیرے ادا کیتے نے، دعائی اللہ جاندا اے دعا جڈی میٹھی ایڈی دعا کو میٹھی آئی اے جی اصل دعاواں انج دعاواں لئی دیاں وہ انج دے کام کرو دعا اتھوں نکلے من چو نکلے دعا وہ من چو دعاواں ادو ہی نکل دیاں نے جدو کسی دا بندہ من ٹھار دے اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا غور کر دے جانا ذرا اے بیچارے آج کل غربت بڑی ہے غربت دی وجہ تو لوگ پریشان نے بندے ویکھیا کرو محلے چگے پیچھے نظر مار لیا کرو جڑے بیچارے مستحق ہوندے نے نا ضرورت مند وہ ہاتھ نہیں پھیلا دے انہاں دے آرا تو پتہ لگدا ہے بندہ ماڑا ہے تے ماڑے نال تعاون کریا کرو لب کے نیکی کریا کرو تے آ جڑے پیشہ ور نے انہاں کولوں بچنا چاہیے جنہاں ایتھوں لینے تے اوتھے جا کے چرس پی لینی میں نے مولانا دی گل یاد آئی کہندے میرے ایک دوست نے گل سنائی کہ وہ کہندا بھی میں گڈی 'چ بیٹھا سا تے ایک چرسی آیا آ کہندا پیسے دے وہ کہنے لگا میں نے آکھا میں تینوں پیسے نہیں دینے تو پیسے لے جائے گا اتنے جا کے چرس پی لے گا تینوں پیسے نہیں دینا البتہ تو میرے نال بہ تین میں ہوٹل تے لے جانا تے روٹی کھوا دینا انہیں بگو بڑی وڈی گل کیتی کہندا او تو پیسے دینے تے دے نہیں دینے نہ دے روٹی دا ذمہ کسی اور دا ہے روٹی دا ذمہ کسی مینوں گل بڑی پسند آئی میں کڈ کے جیبی جو پیسے پھڑا دے تے میں آخیا میں ویکھاں سی کردا کی میں اتوں لتھیا میں مگر مگر ٹر پیا اگے نا میرج حال ہوئے شادی دا ماحول چلدا ہوئے وہ جدے بدر پھر کھان دا بھی چلو کچھ ہے ہی اتوں لب جی وہ اندر ٹر گیا بن بریک کوئی سیدھا عجیب کہندا اتفاق ہویا بھی ادھروں بہرا جڑا ہوندا نا جڑے ہوندے نے انہیں بھری ایڈی وڈی ڈش ویٹر جو ہے ایڈی وڈی ڈش جناب انہیں بھری ہوئی بریانی دی تو لے کے ٹریا ادھروں یہ بڑھ گئے عجیب اتفاق ہے بھی ادھروں او سامنے ادھروں سامنے آیا نا تو انہوں کو ٹھڈا لگا تو تھلے ڈگیا تو پلیٹ ساری تھلے جا وہ ایڈی ٹھیری لگ گئی چولاں دی تے جڑا چرسی سی نا چپ کر کے بہ کے کھان لگ پیا اتنے بہ کے کہندا ممی مگروں پہنچ گیا تو میں نا اتوں لایا سنا تھلے پونجے ہی کھادی جانا تو کہندا انہیں اس تو بھی وڈی گل کیتی کہندا اوے او روٹی پلیٹ چی دیندا ہے اج کل ذرا ناراضگی چل رہی ہے تاں تھلے دیتی ہے اور پلیٹ چی پا کے کھواندا ہے چنگیر چی پا کے کھواندا ہے اج کل ذرا ناراضگی چل رہی ہے کہندا میں حیران ہو گیا ویکھ لو کھا پیندا چرس تے گل کڈی وڈی پیا کردا ہے اللہ 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 میں قربان جاواں اس واسطے حضرات ذی وقار نیکیاں کریا کرو نیکیاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دی گل کر رہا ہوں سناواں پھر گل مکاواں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیکی کر دینے نیکی کر دینے مہینے بعد خرچہ کلا دینے ایک اپنے عزیز دے گھر اندر دا نام ہے حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ وہ دے گھر اندر مہینے دا خرچہ جا رہا خرچہ حضرت بکر صدیق دیندے پے نے تے کسے نو پتہ ہی نہیں تے پتہ لگا کہ اے سن لو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے بہتان لایا منافقہ نے اس بہتان دا شکار پروپگنڈے دا شکار حضرت مستح بھی ہو گئے کو دو چار باتاں ہو گئیاں زبان چوں اللہ پاک نے آسمان تو 18 آیتاں قرآن پاک دیاں نازل کر کے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے برات واضح کر دیتا تے حضرت بکر صدیق بڑے پریشان ہوئے اے مستح تے میرا رشتہ دار ہے میرا اپنا ہے تے نالے میں مہینے بعد دے کر راشن بھی کھلانا ہے چنگا بندہ ہے انہوں تے نہیں سی چاہیے اج دی گل کرنا خرچہ بند اج تو بعد میں کوئی یہ دے کر خرچہ نہیں کرانا نیکی بند کر نیکی چھڑتی حضرت بکر صدیق نے ادھروں نیکی چھڑی ہے ادھروں اللہ پاک نے آسمان تو قرآن نازل کر چھڑے آئے میرے پیغمبر دے سینے تے قرآن آیا
ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعۃ ان یؤتوا اولي القربى۔ اللہ 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 میں قربان جاواں جنہ لوگ جڑے بندے رک گئے نے اپنے عزیز و قارب نو خرچ کرم تو رک گئے نے، کیا وہ بندے چاہتے نہیں الا تحبون ان یغفر اللہ لکم۔ حضرت بکر صدیق نو آڈر آیا، نبی پاک فرماتے نے صدیق ذرا میرے کو حاضر ہونا۔ حضرت صدیق آ گئے، نبی پاک فرماتے نے کہ جنے کی کردہ سے اللہ پاک نے مینوں دسیا ہے، ہن تو نیکی کرنا بند کر دیتا ہے نا۔ اللہ پاک فرماتے نے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تسی پسند نہیں کر دے تسی نیکی کرو تے اللہ تانوں معاف کر دے وے۔ حضرت صدیق عرض کردے نے اللہ میں بڑا پسند کرنا تسی مینوں معاف کر دیو، سونیا گواہ ہو جاؤ اج تو بعد میں مستا دا خرچہ مہینے دا ڈبل کر چھڑیا ہے، آج تو بعد میں ڈبل خرچہ دیا کرانگا، آج تو بعد میں دوہری نیکی کریا کرانگا۔ اے سانو لوگ نیکی کرن والے جنہاں نیکیاں کیتیاں، نیکیاں کمائیاں، آخرت لئی ذخیرہ کیتیاں، آؤ نیکی کمائیے۔ اللہ پاک مینوں تانوں نیکی کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے، نیکیاں سنبھالن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل ہونے والا قرآن سنیے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزيز الغفور وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یا اللہ جتنے مسلمان بیمار نے سب نو شفا عطا فرما، مولا کریم چھوٹے بڑے مرد عورتاں گھراں اندر اسپتالاں اندر اندرون ملک بیرون ملک جتنے بیمار نے سب نو شفا عطا فرما۔ یا اللہ مقروضاں دے قرضے دور فرما، پریشاناں دیاں پریشانیاں دور فرما، دکھی دلاں دے دکھ دور فرما۔ میرے مولا کریم ساڈے محترم بھائی عبدالعظیم صاحب انہاں دے بھائی فوت ہو گئے، دعا کرو اللہ پاک انہاں دی مغفرت فرما۔ یا اللہ اور بھی جتنے مسلمان فوت ہو گئے یا اللہ سب دی مغفرت فرما، اللہ بیماراں نو شفا عطا فرما۔ اللہ جی تواڈے تو علاوہ کوئی بیماراں نو شفا نہیں دے سکدا، اللہ جی بیماراں نو شفا عطا فرما۔ اللہ تسی کچھیاں مرضاں نو بھی جان دیو جڑیاں مرضاں رپورٹاں چ نہیں آندیاں، ایکس ریاں تے الٹرا ساؤنڈاں چ نہیں آندیاں، تسی انہاں تو بھی واقف ہو۔ اللہ ہر قسم دے بیماراں نو بیماری تو شفا عطا فرما، اللہ ہر طرح دی بیماری تو شفا عطا فرما۔ اللہ سانو روحانی بیماریاں تو بھی شفا دے دے، اللہ جسمانی بیماریاں تو بھی شفا عطا فرما۔ میرے مولا کریم اس مسجد نو دے خطیب نو امام نو معامنین نو منتظمین نو بانیان نو ساڈے اج دے میزبان نو کھانا پکان والے احباب نو اللہ سب نو برکت عطا فرما، اللہ سب نو جزائے خیر عطا فرما۔ علاقہ برت علماء کرام جڑے آئے اللہ انہاں دا آنا قبول فرما۔ محترم بھائی زبیر حیدر صاحب و دیگر احباب اللہ سب دی حاضری اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرما۔ وطن عزیز نو دہشت گردی تو محفوظ فرما، وطن عزیز دیاں سرحداں تے کھڑے ہون والے فوجی جواناں دے قدماں نو مضبوط فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔